بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ چوتھی فصل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد اور جد امجد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مبارک کے آثار۔ پہلی روایت، حضرت کعب احبار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک ہوتے ہوتے حضرت عبد المطلب میں منتقل ہوا۔ جب وہ جوان ہوئے تو ایک دن حتیم میں سو رہے تھے۔ جب آنکھ کھلی تو دیکھا کہ آنکھ میں سرما لگا ہوا ہے، سر میں تیل لگا ہوا ہے اور خوبصورت لباس بدن پر موجود ہے۔ انہیں سخت حیرت ہوئی کہ معلوم نہیں یہ کس نے کیا ہے۔ ان کے والد ان کا ہاتھ پکڑ کر قریش کے کاہنوں کے پاس لے گئے اور ان سے سارا واقعہ بیان کیا۔ انہوں نے جواب دیا، اللہ تعالی نے اس نوجوان کو نکاح کا حکم فرمایا ہے۔ چنانچہ انہوں نے پہلے قیلہ سے نکاح کیا اور ان کی وفات کے بعد فاطمہ سے نکاح کیا۔ وہ آپ کے والد ماجد حضرت عبداللہ کے ساتھ حاملہ ہوئیں۔ حضرت عبد المطلب کے بدن سے مشک کی خوشبو آتی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ان کی پیشانی میں چمکتا تھا۔ جب قریش میں قحط ہوتا تو وہ عبد المطلب کا ہاتھ پکڑ کر جبل سبیر کی طرف جاتے اور ان کا واسطہ دے کر بارش کی دعا کرتے تو اللہ تعالیٰ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے خوب بارش فرماتے تھے۔ دوسری روایت، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جب حضرت عبد المطلب اپنے صاحبزادے حضرت عبداللہ کو نکاح کے لیے لے کر گئے تو ایک یہودی کاہنہ کے پاس سے گزرے جس نے سابقہ کتب پڑھی ہوئی تھیں۔ اس کا نام فاطمہ خثعمیہ تھا۔ اس نے حضرت عبداللہ کے چہرے میں نور نبوت دیکھ کر حضرت عبداللہ کو اپنی طرف نکاح کے لیے بلایا، مگر حضرت عبداللہ نے انکار کر دیا۔ تیسری روایت، اصحاب فیل کے بادشاہ ابرہہ نے خانہ کعبہ گرانے کے لیے مکہ پر چڑھائی کی تو حضرت عبد المطلب قریش کے چند آدمیوں کے ساتھ جبل سبیر پر چڑھے۔ اس وقت حضرت عبد المطلب کی پیشانی میں چاند کی طرح گول اور خوب روشن نور مبارک ظاہر ہوا، یہاں تک کہ اس کی شعاعیں خانہ کعبہ پر پڑی۔ عبد المطلب نے یہ دیکھ کر قریش سے کہا، اب چلو، اس نور کا میری پیشانی میں اس طرح چمکنا اس بات کی دلیل ہے کہ ہم لوگ غالب رہیں گے۔ ابرہہ کے لشکر کے لوگ عبد المطلب کے اونٹ پکڑ کر لے گئے تھے۔ عبد المطلب ان کو واپس لینے کے لیے ابرہہ کے پاس گئے۔ ابرہہ نے ان کی صورت دیکھی تو ابرہہ کے دل میں ان کے چہرے پر موجود نور کی اتنی عظمت اور ہیبت پیدا ہوئی کہ اس نے ان کی خوب تعظیم کی۔ وہ تخت سے اترا اور ان کو اپنے پاس بٹھایا۔ غرض یہ کہ نور مبارک کی ایسی عظمت تھی کہ اس کی ہیبت سے بادشاہ بھی ڈر جاتے تھے اور خوب عزت و احترام سے پیش آتے تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور محبت کاملہ نصیب فرمائے، آمین۔